اچھے اچھے لوگ، نیک عبادت گزار، زندگی میں بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کہیں کسی بھی مرحلے پر اللہ کے فیصلوں پر کوئی شکوہ شکایت نظر نہیں آئی، حالانکہ کن کن مرحلوں سے گزرے آپ دیکھیے۔ چھوٹے ہیں، باپ سے جدا کر دیے گئے، باپ کا رو رو کر برا حال ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف کو منڈیوں میں، بازاروں میں غلام بنا کر بیچا گیا، پھر مصر کے دربار میں پہنچے تو آوارہ عورتوں کی تہمتیں ان پر لگی، قید و بند کی صعوبتیں، جیل کی سختیوں سے گزرے ہیں، ہر طرح کے حالات سے گزرے، اور ان تمام تر حالات سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام حالات کو دور فرما دیا اور عزت کے مقام پر بٹھا دیا، مصر کے تخت کو ان کے حوالے کر دیا، مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب آخری وقت ہے تو قرآن کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو میری تربیت کرنے والا ہے۔ جن جن حالات سے رب گزارتا ہے اس کی تربیت کے مرحلے ہیں، وہ اللہ تربیت کرنا چاہتا ہماری۔ رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مصر کا تخت میرے حوالے کر دیا، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا فن بھی عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا مالک۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا کارساز ہے۔ اور یہ جو مرحلوں سے گزارا ہے، باپ سے جدا کیا، کنویں میں ڈلوایا، منڈیوں سے گزارا، تہمتیں لگی، اور پھر جیل میں گیا، اور پھر بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا۔ میرے مولا، یہ تیری دوستی کے رنگ ہیں، یہ تیرے پیار کے انداز ہیں، یہ نرالے تیرے انداز ہیں، میں تیرے ہر ہر فیصلے پر راضی رہا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار، اب میری درخواست یہ ہے کہ میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، بغیر اسلام کے اس دنیا سے میں نہ جاؤں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور تیرے جو نیک بندے ہیں کل قیامت کے دن میرا حشر ہو، میرا اٹھنا ہو تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ آپ یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا واقعہ جو ختم ہو رہا ہے اس کی آخری آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی بیان کیا، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف کتنے حالات سے گزرے، لیکن آپ کو اس دعا میں کسی بھی حالت پر، کسی بھی مصیبت، پریشانی اور آزمائش پر اللہ کے فیصلوں پر شکوہ شکایت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اس طرح ہوتا ہے۔ یہ دو پیغمبروں کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن کی روشنی میں۔